وہ ڈھاکا کی کسی پوش سڑک پہ جنم لینے والا بااثر نام نہیں تھا، نہ ہی اس کے ہاتھ میں اقتدار کی کوئی موروثی چھڑی تھی۔ وہ ایک عام سا نوجوان تھا، برے سال کے ایک معمولی سے گھر سے نکلنے والا، جس کی زندگی کا آغاز بھی ویسا ہی تھا جیسا اس کے ملک کے لاکھوں نوجوانوں کا ہوا۔ تعلیم، جدوجہد، خواب اور ایک ایسا مستقبل جس میں عزت کے سوا کچھ غیر معمولی نہیں مانگا جاتا۔ مگر تاریخ ہمیشہ غیر معمولی موڑ پہ عام لوگوں کی زندگی میں ہی آتی ہے، اور ہادی کی زندگی میں بھی ایک ایسا ہی موڑ آیا جس نے اس کے وجود کو ایک فرد سے بڑھا کر ایک علامت میں بدل دیا۔ وہ ابتدا میں ایک طالب علم تھا، مسجد، مدرسہ اور پھر یونیورسٹی کے درمیان بٹی ہوئی زندگی گزارنے والا نوجوان جو سیاسی نعرے لگانے سے زیادہ سوال پوچھنے کا عادی تھا۔ مگر جب اس نے اپنے گرد ایک ایسا نظام دیکھا جو طاقت کے بل پر خاموشی مسلط کر رہا تھا، جب اس نے دیکھا کہ اقتدار چند ہاتھوں میں قید ہو چکا ہے اور عوام کی آواز دیواروں سے ٹکرا کے واپس آ رہی ہے، تو اس عام سے نوجوان کی زندگی نے کروٹ لی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب وہ ایک تنظیم کا حصہ بنا، ایک ایسی طلبہ تحریک جس نے رفتہ رفتہ احتجاج کو زبان اور غصے کو سمت دی۔ انقلاب مانچا محض ایک تنظیم نہیں تھی، یہ اس نسل کا رد عمل تھی جو شیخ حسینہ واجد کے طویل اقتدار سے تنگ آ چکی تھی۔ اس نے اس پلیٹ فارم پہ صرف تقاریر نہیں کی بلکہ ایک بیانیہ تراشا۔ وہ نوجوانوں کو یہ احساس دلانے لگا کہ خاموشی بھی ایک جرم ہے اور سوال کرنا بغاوت نہیں بلکہ حق ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ جلسوں کا مستقل چہرہ بن گیا، کیمروں کے سامنے بے خوف بولنے والا، سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والا اور یونیورسٹیز کے ہاسٹل سے لے کے چائے خانوں تک زیر بحث آنے والا نام۔ جب اس کے ملک کی سڑکوں پر حکومت مخالف مظاہرے شدت اختیار کرنے لگے تو وہ ان مناظر کے عین بیچ کھڑا تھا۔ وہ لمحہ جب عوامی غصہ لاوے کی صورت پھٹا، جب مجیب نگر اور دھان منڈی کی دیواروں پر نعرے لکھے گئے، جب اس کے ملک کی وزیر اعظم کے حکومت کا تختہ ہلنے لگا، تو اس پورے منظرنامے میں وہ محض ایک تماشائی نہیں بلکہ ایک محرک تھا۔ اس کی آواز میں وہ اعتماد تھا جو خوف کو توڑتا ہے، اور اس کے لہجے میں وہ سچائی تھی جو ہجوم کو متحد کر دیتی ہے۔ پھر وہ دن آیا جب اقتدار کی مضبوط دکھائی دینے والی عمارت دراروں سے بھرنے لگی۔ ہفتوں کے مظاہرے، خون، آنسو اور چیخوں کے بعد اس ملک کی وزیر اعظم ملک چھوڑنے پر مجبور ہو گئی۔ اس ملک کے عوام نے ایک نئے دور میں قدم رکھا، اور اس دور کی کہانی میں اس نوجوان کا نام ایک ایسی آواز کے طور پہ درج ہوا جسے نظر انداز کرنا ممکن نہیں رہا تھا۔ ایک عام سا نوجوان، وہ محض طالب علم نہیں رہا تھا، وہ پورے بنگلہ دیش کی زبان بن چکا تھا۔ وہ ایک استاد نہیں رہا تھا، یہی وہ مقام تھا جب اس کی شخصیت محض ایک سیاسی کارکن کی نہیں بلکہ ایک علامت کی صورت اختیار کر گئی۔ وہ نوجوان جو کبھی اپنے لیے محفوظ مستقبل کی تلاش میں تھا، اب ایک ایسے راستے پر چل پڑا تھا جہاں ہر قدم پر خطرہ تھا، مگر اس نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا۔ یہی ضد، یہی بے خوفی اور یہی غیر معمولی سفر تھا جس نے اسے تاریخ کے مرکز میں لا کھڑا کیا، اور یہی پس منظر ہے جس کے بعد اس کی موت محض ایک خبر نہیں رہی بلکہ ایک عہد کے ختم ہونے کا اعلان بن گئی۔ اسی جوان کی کہانی اس ویلاگ میں۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، ڈھاکہ کی فضا میں اس رات عجیب سا بوجھ تھا۔ شہر معمول کے مطابق سانس لے رہا تھا، مگر ہوا میں ایک ایسا اضطراب شامل ہو چکا تھا جو کسی بڑے طوفان کی خبر دیتا ہے۔ جب یہ اطلاع پھیلی کہ شریف عثمان ہادی، وہ نوجوان رہنما جو شیخ حسینہ واجد کی حکومت کے خاتمے کے بعد ابھرنے والی سیاسی لہر کی علامت بنا تھا، وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گیا، تو اس وقت بنگلہ دیش میں صرف ایک شخص نہیں مرا، ایک پورا بیانیہ لرزا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب غم غصے میں بدلنے لگا اور احتشاد پرتشدد ہنگاموں کی صورت اختیار کر گیا۔ اور یہ ہلاکت محض ایک فائرنگ کا واقعہ نہیں تھی بلکہ ایک پورے سیاسی منظرنامے کو جھنجھوڑ دینے والا دھچکا تھی۔ شریف عثمان ہادی کو گزشتہ ہفتے ڈھاکہ میں اس وقت نشانہ بنایا گیا جب وہ نماز کے بعد ایک مسجد سے باہر نکل رہے تھے۔ چہرہ ڈھانپے ہوئے حملہ آوروں نے قریب سے گولیاں چلائیں اور موقع سے فرار ہو گئے۔ ہادی کو پہلے ڈھاکہ میڈیکل کالج اسپتال لے جایا گیا، پھر ایک نجی اسپتال منتقل کیا گیا، اور جب امید کی ڈور کمزور پڑنے لگی تو اسے سنگاپور منتقل کر دیا گیا۔ مگر جدید علاج بھی زندگی کو واپس نہ لا سکا، اور جمعے کی رات اس کی موت کی خبر نے پورے ملک کو ہلا کے رکھ دیا۔ یہ واقعہ اس لحاظ سے بھی غیر معمولی تھا کہ یہ عبوری حکومت کی جانب سے عام انتخابات کی تاریخ کے اعلان کے صرف ایک دن بعد پیش آیا۔ شریف عثمان ہادی خود انہی انتخابات میں ایک خود مختار امیدوار کی حیثیت سے حصہ لینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس کا قتل اس سوال کو جنم دیتا ہے کہ کیا یہ محض ایک فرد پہ حملہ تھا یا جمہوری عمل کو خوف کے ذریعے روکنے کی کوشش۔ یہی سوال ڈھاکہ کی سڑکوں پر گونجنے لگا جب سینکڑوں لوگ سڑکوں پہ نکل آئے اور احتجاج نے شدت اختیار کر لی۔
رات گئے جیسے ہی موت کی تصدیق ہوئی، ہادی کے حامیوں کا غم غصے میں بدلا۔ ڈھاکہ میں مظاہرین نے میڈیا اداروں کو نشانہ بنایا، ایک بڑے اخبار کے دفتر پہ دھاوا بولا، عمارتوں کو آگ لگا دی گئی اور شہر کے کئی حصے میدان جنگ کا منظر پیش کرنے لگے۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے موقع پہ پہنچے، عمارت میں پھنسے صحافیوں کو بحفاظت نکالا، مگر تب تک پیغام دنیا تک پہنچ چکا تھا کہ یہ ایک محض سیاسی قتل نہیں بلکہ گہرے بحران کا آغاز ہے۔ اس ساری کہانی کو سمجھنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ شریف عثمان ہادی کون تھا اور کیوں اس کا نام بنگلہ دیش کی سیاست میں اتنا وزنی بن چکا تھا۔ صرف 32 برس کی عمر میں ہادی ایک ایسی نسل کی نمائندگی کر رہا تھا جو پرانے سیاسی ڈھانچوں سے بیزار ہو چکی تھی۔ وہ انقلاب مانچا نامی طلبہ تحریک سے وابستہ تھا، ایک ایسی تحریک جو نوجوانوں میں تیزی سے مقبول ہوئی اور جس نے کھل کے انڈیا کے کردار پہ سوال اٹھائے۔ ہادی انڈیا کے ناقدین میں شمار ہوتا ہے، خاص طور پہ اس تناظر میں کہ شیخ حسینہ واجد اقتدار کے خاتمے کے بعد انڈیا میں خود ساختہ جلاوطنی کی زندگی گزار رہی تھی۔ ہادی کی سیاست محض نعروں تک محدود نہیں تھی، وہ مسلسل متحرک رہا، سوشل میڈیا پر متحرک آواز بنا، جلسوں میں کھل کر عوامی لیگ پر تنقید کرتا رہا اور گزشتہ سال شیخ حسینہ حکومت مخالف مظاہروں کے دوران اس کی شہرت میں غیر معمولی اضافہ ہوا۔ وہ شیخ مجیب الرحمان کی دھان منڈی میں واقع تاریخی گھر پہ ہونے والے مظاہروں میں بھی پیش رہا، جو بنگلہ دیش کی سیاست میں ایک علامتی اور حساس مقام سمجھا جاتا ہے۔ یہی سرگرمیاں اسے نوجوانوں میں مقبول اور طاقتور حلقوں میں ناپسندیدہ بنا گئیں۔ خود ہادی نے اپنی جان کو لاحق خطرات کے بارے میں پہلے ہی خبردار کیا تھا۔ اس نے سوشل میڈیا پہ لکھا کہ اسے کم از کم 30 مقامی اور غیر ملکی نمبر سے دھمکیاں مل رہی ہیں۔ ان دھمکیوں میں صرف اس کی جان ہی نہیں بلکہ اس کے گھر کو نظر آتش کرنے، اس کی والدہ، اس کی بہن اور اس کی اہلیہ کو سنگین جرائم کا نشانہ بنانے کی دھمکیاں بھی شامل تھیں۔ اور یہ تحریریں آج اس سوال کو زیادہ سنگین بنا دیتی ہیں کہ اگر خطرات اتنے واضح تھے تو حفاظت کے انتظامات کیوں ناکافی رہے۔ تعلیمی اعتبار سے بھی شریف عثمان ہادی ایک منفرد پس منظر رکھتا ہے۔ وہ پہلے ایک مدرسے سے عالم کی ڈگری حاصل کر چکا تھا، بعد میں ڈھاکہ یونیورسٹی کے پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ سے تعلیم حاصل کی اور پھر ایک نجی یونیورسٹی میں تدریس سے وابستہ ہو گیا۔ مذہبی تعلیم اور جدید سیاسی علوم کا یہ امتزاج اس کی گفتگو اور سیاست دونوں میں جھلکتا تھا، جو اسے نوجوانوں اور متوسط طبقے میں خاصا مقبول بناتا تھا۔ اس کی موت کے بعد عبوری حکومت کا رد عمل بھی غیر معمولی رہا۔ حکومت نے ایک روزہ سوگ کا اعلان کیا اور اعلیٰ سطح پہ بیانات سامنے آئے۔ عبوری حکومت کے سربراہ ڈاکٹر محمد یونس نے ہادی کی موت کو ناقابل تلافی نقصان قرار دیا اور واضح کیا کہ جمہوریت کی جانب سفر کو خوف، دہشت گردی یا خونریزی سے روکا نہیں جا سکتا۔ اس سے پہلے حملے کے فوراً بعد ڈاکٹر یونس یہ کہہ چکے تھے کہ یہ ایک سوچا سمجھا حملہ ہے جس کا مقصد انتخابات کے عمل کو ڈیریل کرنا ہے۔ یہ بیانات اگرچہ حوصلہ افزا تھے مگر زمینی حقیقت یہ ہے کہ بنگلہ دیش کی سیاست ایک بار پھر عدم استحکام کے دہانے پہ کھڑی دکھائی دیتی ہے۔ سیاسی جماعتوں نے حکومت پہ زور دیا ہے کہ ذمہ داران کو فوری طور پہ انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔ حکومت کے مطابق تحقیقات جاری ہیں اور متعدد افراد کو حراست میں لیا جا چکا ہے، مگر عوامی اعتماد بحال کرنا محض گرفتاریوں سے ممکن نہیں ہوگا۔ لیکن اس پورے پس منظر میں شیخ حسینہ واجد کا ذکر ناگزیر ہو جاتا ہے۔ وہ گزشتہ 5 سال سے جو برسر اقتدار سب کچھ ہوتا رہا، اس میں گزشتہ سال 5 اگست کو مظاہروں کے بعد انڈیا فرار ہو گئی تھی، جس کے ساتھ ہی اس کی 15 سالہ اقتدار اختتام پذیر ہوا، جس میں 5 سال زیادہ جبر کے مانے جاتے ہیں۔ بعد میں اسے انسانیت کے خلاف جرائم کے الزام میں موت کی سزا سنائی گئی۔ اس مقدمے میں یہ ثابت کیا گیا کہ حکومت مخالف مظاہروں کے دوران مہلک طاقت کے استعمال کی اجازت دی گئی، جس کے نتیجے میں تقریباً 1400 افراد مارے گئے اور یہ اعداد و شمار آج بھی بنگلہ دیش کے اجتماعی ضمیر پر ایک بوجھ کی طرح موجود ہے۔ شریف عثمان ہادی کی موت اسی تاریخ کے تسلسل میں ایک نیا باب ہے۔ یہ واقعہ اس بات کی یاد دہانی ہے کہ اقتدار کی تبدیلی کے بعد بھی ریاستی ڈھانچے، سیاسی دشمنیاں اور بیرونی اثرات کس قدر گہرے ہوتے ہیں۔ ہادی ایک علامت تھا، نوجوانوں کی امید، ایک بے باک آواز، اور شاید اسی لیے وہ نشانہ بنا۔ اس کی ہلاکت نے یہ واضح کیا ہے کہ بنگلہ دیش میں جمہوریت کا سفر ابھی آسان نہیں اور ہر قدم پر خون، خوف اور سوالات اس کا پیچھا کر رہے ہیں۔ شریف عثمان ہادی کو ٹارگٹ کرنے کے بعد اگر بنگلہ دیش کی سیاست کو صرف داخلی زاویے سے دیکھا جائے تو تصویر ادھوری رہتی ہے، کیونکہ اس پورے منظرنامے میں ایک ایسا سایہ مسلسل دکھائی دیتا ہے جو خاموشی سے مگر گہرے اثرات کے ساتھ خطے کی سیاست پر اثر انداز ہوتا رہا ہے، اور وہ ہے بھارت کا کردار۔ یہ کردار کسی ایک واقعے تک محدود نہیں بلکہ برسوں پر پھیلی ہوئی ایک پالیسی، ایک سوچ اور ایک اسٹریٹجک انداز عمل کا تسلسل ہے، جسے بنگلہ دیش میں اب پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ محسوس کیا جا رہا ہے۔ بھارت نے بنگلہ دیش میں ہمیشہ خود کو ایک محافظ، ایک دوست اور ایک اسٹریٹجک شراکت دار کے طور پر پیش کیا، مگر زمینی حقیقت یہ ہے کہ اس دوستی کی قیمت اکثر بنگلہ دیش کی داخلی خود مختاری نے ادا کی۔
शेख हसीना वाजिद के 15 साल इक़्तिदार के दौरान भारत को जो सियासी, मुआशी और सिक्योरिटी फ़वाइद हासिल हुए, वो किसी भी आज़ाद रियासत के लिए सवालिया निशान बनने के लिए काफ़ी थे। यही वजह है कि हसीना वाजिद के ज़वाल के बाद भारत के खिलाफ नफरत महज एक रद्द अमल नहीं, बल्कि एक दबे हुए लावे का फटना है। भारत पर बांग्लादेश में दहशतगर्दी को हवा देने का इल्ज़ाम बराह रास्त किसी एक बम धमाके या हमले तक महदूद नहीं, बल्कि ये एक बिलवास्ता मगर मुनज़्ज़म तरीक़ाकार की तरफ इशारा करता है। बांग्लादेश के सियासी हलकों, तलबा तंजीमों और सिविल सोसाइटी में तासुर गहरा हो चुका है कि भारत मखसूस सियासी जमातों, गिरोहों और अफराद की पुश्त पनाही के जरिए अदम इस्तेहकाम को बतौर हथियार इस्तेमाल करता रहा है। उस अदम इस्तेहकाम का मकसद यह रहा कि ढाका में ऐसी हुकूमतें कायम रहीं जो नई दिल्ली के मफादात के मुताबिक फैसले करें, चाहे उसके लिए जमहूरी आवाज़ों को कुचलना पड़े या अवामी गुस्से को ताकत के जरिए दबाया जाए। शरीफ उस्मान हादी जैसे नौजवान रहनुमाओं की सियासत दरअसल उसी बयानिए के खिलाफ थी। वो सिर्फ शेख हसीना वाजिद का नाक़िद नहीं था, बल्कि उस पूरे निजाम पे सवाल उठा रहा था जो बांग्लादेश को एक खुद मुख्तार रियासत की बजाय एक मातहत इत्तेहादी के तौर पर देखता है। उसकी भारत मुखालिफ सोच महज जज्बाती नारा नहीं थी, बल्कि उन पॉलिसीज पर मबनी थी जिनके तहत बांग्लादेश की सिक्योरिटी, तिजारत और खारजा अमूर में भारत को गैर मामूली असर और रसूख हासिल रहा। यही वो नुक्ता है जहां बहुत से लोग ये सवाल उठाते हैं कि आया हादी की खामोशी भारत के लिए भी एक फायदा बन सकती है या नहीं। ये इल्जाम कि भारत खत्ते में दहशतगर्दी को हवा देता है, दरअसल एक वसी तर हिकमत अमली की अक्कासी करता है, जिसमें गैर रियासती अनासर, खुफिया नेटवर्क्स और सियासी प्रॉक्सीज का इस्तेमाल शामिल समझा जाता रहा। बांग्लादेश में सोच तेजी से फैल रही है कि अगर कोई आवाज भारत के असर से आजाद होने की बात करे तो उसे या तो दीवार से लगा दिया जाता है या खामोश कर दिया जाता है। हादी को मिलने वाली धमकियों, उनकी जानिब से बार बार खतरात की निशानदही और फिर ऐन इंतखाबात के ऐलान के बाद उस पर होने वाला हमला उन खदशात को मजीद तकवीत देता है। भारत के किरदार को समझने के लिए उसके इलाकाई रवैये को भी नजर में रखना जरूरी है। नेपाल, श्रीलंका, मालदीव और अब बांग्लादेश, हर जगह एक मुश्तरका तासुर उभर रहा है कि नई दिल्ली अपने मफादात के लिए सियासी अदम तवाजुन को एक काबिल कबूल कीमत समझती है। बांग्लादेश में शेख हसीना वाजिद की इंडिया में मौजूदगी ने इस तासुर को मजीद गहरा किया कि भारत अब भी माजी की हुकूमत के साए में मुस्तकबिल की सियासत को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। इसी तनाजुर में शरीफ उस्मान हादी की हलाकत को सिर्फ एक कत्ल नहीं बल्कि एक पैगाम के तौर पर देखा जा रहा है, और यह पैगाम उन तमाम नौजवान, तलबा और सियासी कारकुनों के लिए है जो भारत के किरदार पर सवाल उठाने की हिम्मत रखते हैं। यही वजह है कि उसकी मौत के बाद गुस्सा सिर्फ कातिलों के खिलाफ नहीं बल्कि उस पूरे निजाम के खिलाफ है जिसे अवाम भारत से मुंसलिक समझते हैं। मुस्तकबिल की बात की जाए तो बांग्लादेश में भारत के खिलाफ नफरत का गिराफ नीचे आने की बजाय ऊपर जाता दिखाई दे रहा है, और ये नफरत वक्ती नहीं बल्कि नजरियाती शक्ल इख्तियार कर रही है, खास तौर पे नौजवान नस्ल में जो सोशल मीडिया के जरिए ना सिर्फ माजी की कहानियों बल्कि हालिया वाकयात को भी जोड़ के देखते हैं। अगर अबूरी हुकूमत शफाफ तहकीकात के जरिए कातिलों और उनके पुष्पनाहों को बेनकाब ना कर सकी तो ये नफरत मजीद शिद्दत इख्तियार करेगी और भारत मुखालिफ जज्बात एक मुनज़्ज़म सियासी तहरीक में ढल जाएंगे। ये भी बाइद नहीं कि आने वाले इंतखाबात में भारत मुखालिफ बयानिया एक मरकजी नुक्ता बन जाए और ऐसे उम्मीदवार जो खुद मुख्तारी, इलाकाई तवाज़ुन और बैरूनी मुदाखलत के खात्मे की बात करेंगे, उन्हें अवामी हिमायत मिलने के इम्कानात बढ़ जाएंगे। इस सूरत में भारत के लिए बांग्लादेश में अपना नर्म असर बरकरार रखना मजीद मुश्किल हो जाएगा। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।